وعلیکم السلام۔ بڑا جانور گائے بیل وغیرہ جب اس کی عمر پوری ہو تو اس میں 1 سے لے کر 7 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چاہے اس میں گوشت کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے اس کا قد و قامت کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں 7 تک کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص سے خرید رہے ہیں اور آپ کو اس بکرے کے عمر کا پتہ ہے تو پھر آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بیپار ہے اور وہ کوئی کاروباری شخص ہے اور اس سے آپ خرید رہے۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ نے گھر میں پال رکھا ہے اور اس کی عمر پوری ہے اور آپ کو پورا یقین ہے، عمر آپ کو یاد ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی دانت نکلنے کوئی ضروری نہیں ہے اس صورت میں۔ وعلیکم السلام۔ تینوں اگر دو حصوں کی نیت کرے تو یہ جائز ہے، برابر پیسے اگر وہ دے اور دو حصوں کی نیت کرے، بڑا جانور ہو تو یہ ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسرے حصے کی نیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کسی بھی مرحوم کے لیے نیت کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی نفلی قربانی کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 وقت 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اس صورت میں اس پر لازم ہے یہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ وعلیکم السلام۔ جی، اپنے بھائی کے رضاعی بہنوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اگر کسی بچی کا کوئی رضاعی بھائی ہو، اس لڑکے نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہو تو صرف وہی لڑکا اس کا رضاعی بھائی ہوگا، دیگر جو اس کے بھائی ہیں وہ اس کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اس کے بھائیوں سے پردہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے وہ صورت بتائی تھی، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا، وہ صورت بتائی تھی اگر کسی بچی نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہو تو اس کا ہر بیٹا اس کا بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی ماں کا دودھ کسی لڑکے نے پیا ہو تو ایسی صورت میں صرف وہی اس کا بھائی ہوگا، باقی جو اس کے بھائی ہے وہ اس کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتے ہوں گے اور وہ ان سے پردہ کرے گی۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا ہے۔ اگر اس نے اس کو طلاق کو رات میں گھر میں رات گزارنے پر معلق کیا ہو، یہ کہا ہو کہ اگر میں نے اس گھر میں رات گزاری تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو ایسی صورت میں وہ اگر اس گھر میں رات گزارے گا تو بیوی کو 3 طلاقیں ہوگی۔ اور اگر یہ کہا ہو کہ میری بیوی کو 3 طلاق ہو، یہ پہلے کہا اور یہ بعد میں کہا اس گھر میں رات نہیں گزاروں گا، تو اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہے۔ سوال وضاحت کے ساتھ اگر آپ بھیج دیں تو مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں سنتوں کو پڑھنا بہتر ہے، اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھے تو اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر مختلف گھر ہو راستے میں، وہ وطن اقامت کہلاتے ہیں، وطن اصلی نہیں ہے، تو وہاں اگر 15 دن سے کم ارادہ ہو محض ٹھہرنے کے لیے وہاں رک جائے تو وہاں بھی وہ قصر پڑے گا، پوری نماز نہیں پڑے گی۔